مشقی سوالات کے جوابات۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ الثبوت طوال میں شامل ہے سورۃ النساء۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے بدلے میں عطا کی گئی سورۃ النساء۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم حق ہے نماز کی پابندی۔ حقوق العباد میں شامل ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یتیم بچوں کی کفالت کا حکم دیا گیا ہے سورۃ النساء میں۔ آگے ہے مختصر جواب دیں۔ سورۃ النساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ تحریر کریں۔ سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو الثبوت طوال یعنی 7 طویل ترین صورتیں کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتیں مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہیں۔ سورۃ النساء میں موجود باہمی امن و سکون سے رہنے کے 2 اصول تحریر کریں۔ باہمی امن و سکون سے رہنے کے 2 اصول: دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ سورۃ النساء کی روشنی میں عورتوں کے حقوق بیان کریں۔ سورۃ النساء کی روشنی میں عورتوں کے کوئی سے 3 حقوق بیان کریں۔ عورتوں کے 3 حقوق: نمبر 1 حق مہر کی ادائی، نمبر 2 وراثت میں عورتوں کا حصہ، نمبر 3 حسن سلوک۔ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر و احد اور سماجی زندگی کی اصلاح ہے۔ درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ حوباً ذریۃً سعیراً لا تأکلوا بینکم۔ حوباً گناہ، لا تأکلوا تم نہ کھاؤ، ذریۃً اولاد، بینکم آپس میں، سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ۔ درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھیلا دیے زمین پر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تم میں باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مروزی سوالات۔ قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء میں رکوع ہیں 24۔ سورۃ النساء میں آیات ہیں 176۔ عورتوں کے حقوق سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں سورۃ النساء میں۔ سورۃ النساء شروع ہوتی ہے 4 پارے سے۔ سورۃ البقرہ کے بعد طویل ترین صورت ہے
سورۃ النساء۔ غزوہ احد کے شہداء کی وراثت، ان کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی کفالت کے مسائل ذکر ہوئے ہیں سورۃ النساء میں۔ سورۃ النساء ان صورتوں میں شامل ہے جنہیں کہا جاتا ہے السبع الطوال۔ 7 طویل ترین صورتوں کو کہتے ہیں السبع الطوال۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کے بدلے عطا کی گئی ہیں السبع الطوال۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، اہمیت تقوی، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کی مذمت نازل ہوئی سورۃ النساء میں۔ ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کرنے کی تاکید ہے سورۃ النساء میں۔ حقوق اللہ میں اہم ترین حق ہے نماز۔ تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے سورۃ النساء میں۔ ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے سورۃ النساء میں۔ نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے سورۃ النساء میں۔ مختصر جوابی سوالات۔ سورۃ النساء میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟ سورۃ النساء میں 24 رکوع اور 176 آیات ہیں۔ ترتیب توقیفی کے مطابق قرآن مجید کی چوتھی سورت کون سی ہے اور یہ کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ ترتیب توقیفی کے مطابق قرآن مجید کی چوتھی سورت سورۃ النساء ہے اور یہ سورت چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النساء کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے بعد طویل ترین سورت کون سی ہے اور اس سورت میں کن مسائل کو بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے بعد طویل ترین سورت سورۃ النساء ہے۔ اس میں غزوہ احد کے شہداء کی وراثت، ان کی بیوہ عورتوں اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ السبع الطوال سے کیا مراد ہے اور ان کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السبع الطوال سے مراد 7 طویل ترین صورتیں ہیں۔ ان کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا کی گئی ہیں۔ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر و احد اور سماجی زندگی کی اصلاح ہے۔ سورۃ النساء میں حقوق العباد کے حوالے سے کن کے حقوق کو بیان فرمایا گیا ہے؟ سورۃ النساء میں حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ کے حقوق کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں کن سماجی و شرعی تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ النساء کی روشنی میں سماجی و شرعی تعلیمات، نشہ کی ممانعت، تیمم کا طریقہ، انسانی جان کی حفاظت، ہجرت و مہاجرین کی فضیلت، سچی گواہی دینا۔ سورۃ النساء میں بیان کردہ اہل کتاب و منافقین کے 3 برے اعمال تحریر کریں۔ اہل کتاب و منافقین کے 3 برے اعمال: آسمانی کتب میں تحریف کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا، جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرنا۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے کن حقوق کو بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے، ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں یتیم کے مال کی حفاظت کے حوالے سے کیا تعلیمات بیان ہوئی ہیں؟ سورۃ النساء میں یتیم کے مال کی حفاظت کے حوالے سے تعلیمات بیان ہوئی ہیں کہ یتیم بچوں کے اموال کی حفاظت کی جائے، یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھایا جائے، یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے،
اور نہ ہی کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کا ترجمہ، اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کا ترجمہ، اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا کا ترجمہ، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ ان اللہ کان بکم رحیما کا ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا کا ترجمہ، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وندخلکم مدخلا کریما کا ترجمہ، اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ واسألوا اللہ من فضلہ کا ترجمہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کا ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ کا ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں اس بارے میں کیا ہی خوب نصیحت۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ کا ترجمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا کا ترجمہ، یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔